علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم نبیا ورسولا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباؤوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا اكرم الخلق مالي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ولن يليق رسول الله جاهك به اذا الکریم تجلی باسم منتقمی رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثنا حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں ہدیہ درود و سلام بسادت و احترام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی نگاہ رحمت کے صدقے سے نماز جمعہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 90 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اسی کے ضمن میں چند گزارشات پیش کروں گا۔ اللہ صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل اللہ، فرمایا بڑا برا سودا کیا یہودیوں نے، برا سودا کیا۔ بئس ما اشتروا به انفسهم کہ انہوں نے اپنی جانیں بیچ دی، اپنی جان بیچ دی۔ کس کے بدلے میں کیا کیا؟ جان بیچ دی۔ ان يكفروا بما انزل اللہ کہ وہ اللہ کی نازل کی ہوئی چیز کا انکار کرنے لگ گئے۔ اللہ نے جو نازل کیا اس کا انکار کر کے انہوں نے بڑا برا سودا کیا۔ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، انکار کی وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ بندے کو بات سمجھ نہ آئے، بندہ کسی چیز کا انکار کرے۔ یہ انکار جرم اتنا نہیں ہوتا، لیکن ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ سمجھ بھی آ جائے، پہلے بندہ اس کو سمجھتا بھی ہو، لیکن بغاوت کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے کسی کی بات کو نہ ماننا، یہ بغاوت کہلاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے نازل کی ہوئی چیزوں کا انہوں نے انکار کیا، کفر کیا، جہالت، لا علمی یا کم سمجھی کی وجہ سے نہیں، جان بوجھ کر کیا، بغاوت کی انہوں نے میرے ساتھ، بغیاً بغاوت کی، دشمنی کی، حسد کیا۔ بغاوت پیدا کیوں ہو جاتی ہے؟ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، انہوں نے دشمنی اس وجہ سے بنا لی کہ اللہ نے اپنا فضل اپنی مرضی سے اپنے کسی خاص بندے کو اتارا، اس وجہ سے ان کو دشمنی بن گئی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کافروں نے برا سودا کیا لہذا آخرت میں ان کو میں اہانت والا عذاب دوں گا۔ سزا ہوتی ہے، لیکن ایک سزا وہ ہوتی ہے جس کے اندر بندے کی عزت بھی پامال ہو جائے،
میرے رب نے فرمایا ان کو میں توہین کرنے والا عذاب دوں گا، اس عذاب جس کی وجہ سے ان کی عزت پامال ہوگی، یہ بے عزت ہو جائیں گے، ذلیل ہوں گے، خوار ہوں گے، جن لوگوں نے یہ سودا کیا کہ انہوں نے جانیں بیچی اور اس کے بدلے میں وہ انکار کرتے رہے۔ جانوں کے بیچنے کا معنی کیا ہے؟ اس پر علماء اکرام نے بڑا پیارا معاملہ وضاحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جان بخشی انسان کو، یہ جان انسان کی زندگی کی سانسیں یوں سمجھو کہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک مال ہے۔ جیسے کسی کاروباری شخص کو تم مال دیتے ہو، مال سے کاروباری شخص نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ وہ مال خرچ کرے، کہیں پہ لگائے۔ کس جگہ پہ لگائے؟ کوئی چیز ایسی لے کہ جس کو لے کر پھر یہ بیچے، اسے فائدہ ہو۔ 1000 لگایا تو 1200 کمائے، 1200 لگایا تو 1500 کمائے۔ یہی ہوتا ہے کہ مال انسان کو ملتا ہے کاروبار کے لیے، کہ کاروبار کرے بندہ نفع کا، وہ کرے جس کی وجہ سے بندہ اپنی جان کو محفوظ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو دی یہ سانسیں، انسان کی جان جو موت کے وقت ختم ہو جاتی ہے، یہ جان دی۔ اللہ نے فرمایا چل میرے بندے دنیا پہ جا کر کاروبار۔ اب بندے نے کاروبار کوئی جو بازار یا مارکیٹ میں لے کے دکان پہ نہیں کاروبار کرنا، بندے کا کاروبار یہ تھا کہ اللہ نے جانے دی، وقت دیا، اس وقت کی قدر کرتے ہوئے کوئی چیز اس زندگی کی سانسوں کے ساتھ خرید، سانسیں لگا اور کوئی چیز حاصل کر۔ اب دیکھو اللہ اللہ کرنی ہے تب بھی سانس تو استعمال ہوگی، زبان بھی استعمال ہوگی، جان بھی استعمال ہوگی، رب کی دی ہوئی سانسیں استعمال ہوں گی، لیکن برے بکواس کرنے ہیں، گالیاں بکنی ہیں، کسی کو برا بلا کہنا ہے، اس میں تو سانس استعمال ہوگی۔ اب یہ بندے کا کام تھا کہ اس سانس کو کسی اچھی جگہ خرچ کر کے سودا نفع کا کمائے، تاکہ یہ اس ایک سانس سے کئی سانسیں مزید بنا لے۔ جیسے 1000 خرچ کر کے 1200 کمانے والا تاجر نفع کی تجارت کرتا ہے، اسی طرح اس زندگی کی سانسوں کو جو 70 سال کی ملی، 50 سال کی ملی، 60 سال کی ملی، اگر اچھے کاروبار میں اچھے کام میں لگائے گا، اور یہ سودا کسی ایسے پارٹنر سے نہیں ہو رہا جو دھوکہ کرے گا، اس رب سے ہو رہا ہے جو کبھی جھوٹ بھی نہیں بولتا، کبھی دھوکہ بھی نہیں فرماتا، اور اس کا وعدہ ہے میرے ساتھ کرو تجارت، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہا میرے ساتھ سودا کرو گے میں ایک کے بدلے میں تجھے 10 گنا نفع عطا فرماؤں گا۔ یہ مومن کی مرضی تھی، انسان کی مرضی تھی، رب نے تو دے دیا، سانسیں دے کر دنیا پہ بھیجا کہ جا کاروبار کر، بندے کاروبار تیرا شروع کر کاروبار، لیکن رب نے فرمایا میرے کچھ بندے بڑے بدبخت نکلے، بے سمجھترو بھی انفسہم، بڑا برا سودا کیا انہوں نے، جان جیسی قیمتی شے تو لگا دی پر کمایا کچھ نہیں، الٹا نقصان کیا۔ اس جان کو دنیا پہ بھی اوکھا کیا، آگے بھی اوکھے ہوں گے، ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، عذاب میں جائیں گے، پر میں بڑا برا سودا کیا۔ اچھا سودا تو یہ تھا کہ جان استعمال کر کے اللہ کے ذکر میں لگاتے، نفع پاتے۔ اور میں آپ کو ذرا نفع سمجھاتا چلوں، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ 1000 لگا کے 1200 کمانا یہ تو سمجھ آتا ہے، زندگی کی سانسیں لگا کر کیا کماتے ہیں ہم، کیا ملتا ہے؟ یہ سانسیں تو 60 سال کی، 50 سال کی، 40 سال کی کبھی نہ کبھی ختم ہو جاتی ہیں۔ نہیں، میرے رب کا وعدہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، فرمایا جس بندے نے اچھا کاروبار کیا، چاہے ہو مرد چاہے ہو عورت، سانس جیسی قیمتی متاع اللہ کے دربار میں یوں خرچ کی جیسے رب چاہتا تھا، اس سے فائدہ حاصل کیا، اللہ فرماتے آنکھیں بند ہونے کے بعد وہ ختم نہیں ہوگا، اللہ اس کو نئی زندگی عطا فرمائے گا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، نفع ہوگا، اس زندگی سے بھی اعلیٰ زندگی ملے گی۔ وہ قبر میں لیٹ کے ختم نہیں ہو جاتا، وہ قبر میں لیٹنے کے بعد مٹ نہیں جاتا، لیکن سودا تو کم از کم نفع کا کرو، بے سمجھ کرو بھی۔ رب نے فرمایا برا سودا کیا ان لوگوں نے، وہ اللہ کا انکار کر بیٹھے، سانسیں اس نے دی تھیں اپنی عبادت کے لیے، اطاعت کے لیے۔ اور یہ یاد رکھنا جس بندے نے یہ سانس غلط استعمال کی وہ پچھتائے گا ضرور۔ کبھی دنیا پہ بندے پہ واضح ہو جاتا ہے، کسی پہ اللہ کرم کرے تو اسے دنیا پہ سمجھ لگ جاتی ہے کہ میں نے وقت برباد کیا، میں نے اپنی سانسیں ضائع کر دی، چلو دنیا پہ سمجھ آ جائے بڑی قسمت،
کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بخش دیتا ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے نا، سفید ان کی داڑھی ہو چکی تھی، کسی نے پوچھا بابا کتنی عمر ہے تو اس نے کہا 2.5 سال۔ کتنا؟ اللہ والے انہوں نے کہا 2.5 سال۔ انہوں نے کہا بابا خدا دا نام جھوٹ نہ بول، چٹی داڑھی تے 2.5 سال عمر ہے۔ اس نے کہا بیٹا پچھلی زندگی کوئی زندگی تھی، بس یہ 2.5 سال ہوئے کسی کے ساتھ ملے، انہوں نے جینے کا ڈھنگ سکھا دیا، پچھلی زندگی کوئی زندگی نہیں۔ انہوں نے کہا میں 2.5 سال کا ہوں، بس ابھی میں بچہ ہوں، ابھی سمجھا ہے کہ زندگی گزارنی کیسے تھی۔ وہ مال دیا ہے رب نے، اس کو خرچ کرنا ہے، اس کی راہ میں طریقہ استعمال کرو۔ دنیا کی تجارت کرنے سے پہلے کسی نے کاروبار سٹارٹ کرنا ہو، 1800 بندوں سے جا کے مشورہ کرتا ہے، یار تم نے یہ کاروبار کیا، مجھے بتاؤ کیا خریدوں، کیسے خرچ کروں، کہاں پہ دکان بناؤں، کہاں پہ بیٹھوں۔ لیکن یہ زندگی کی قیمتی سانس جو ایک ایک لفظ بولتے ہوئے کتنی بار نکل رہی ہے، وقت چلتا جا رہا ہے، یہ قیمتی متاع ختم ہوتی جا رہی ہے، اس کے خرچ کرنے کے لیے ہم نے کبھی نہیں مشورہ کیا کسی سے کہ یار یہ زندگی بھی تو استعمال کرنی ہے، کس کے ساتھ جا کے کیسے استعمال کروں۔ ہم نے دنیا پہ یوں ڈیرے لگائے، ایسے اس سانسوں کے بدلے میں وہ کچھ خریدا جو آخرت میں الٹا ہمارے سر کا بوجھ بنے گا، ہمارے سر کے لیے مصیبت بنے گی، ہمارے لیے آخرت میں جو ہے پل صراط سے گزرتے وقت اگر گٹھڑی بھاری ہوئی نا تو چل کے گزرنا بڑا اوکھا ہو جائے گا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، ان کے پاس صحابی رسول گئے صلی اللہ علیہ وسلم، ملاقات ہوئی، تھوڑی دیر بیٹھے، بات چیت ہوئی، بات چیت ہونے کے بعد وہ صحابی رسول جب جاننے لگے نا تو ویسے کرنی سے پوچھا یار بتا تیری کوئی دل کی خواہش ہو تو وہ بتا۔ یاری لگ گئی نا دونوں کی، تو جاتے ہوئے انہوں نے پوچھا کہ دل کی خواہش ہے تو وہ بتاؤ۔ اب یہ بات بڑی توجہ سے سمجھنی ہے۔ ویسے کرنی نے کہا کہ دل کی خواہش یہ ہے کہ آئندہ مجھے ملنے نہ آنا، آئندہ مجھے ملنے نہ آنا۔ وہ حیران ہو گئے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی۔ انہوں نے کہا، ویسے کرنی نے فرمایا غلطی نہیں ہوئی، وجہ یہ ہے کہ تو آیا جھٹ تیرے ساتھ بیٹھنا پڑا، یہ سانسیں اللہ کے ذکر کے بغیر گزری۔ میری خواہش ہے آئندہ مجھے ملنے نہ آنا۔ بڑے نیک صحابی رسول تھے، ان کے پاس بیٹھنا کوئی ضائع تو نہیں گیا، لیکن کہا کہ یہ سانسیں میری ملکی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ ذکر خدا سے غفلت میں نہ گزریں، تیری مہربانی، اگلی ملاقاتیں آخرت میں کر لیں گے، رج کے بیٹھیں گے وہاں پہ، اے دنیا پہ ٹائم تھوڑا ہے، مجھے کچھ اس کو منانے دو، آئندہ مجھے ملنے نہ آنا۔ یہ ہے اصل میں جس نے قدر کی اس جان کی۔ ہم سمجھتے ہیں قدر جان کی یہ ہے قیمتی نسخہ کھا لو، باڈی بلڈر بن جاؤ، جم کرو، جسم کو بناؤ، یہ جان کی قدر ہے۔ بالکل یہ قدر نہیں۔ جتنا جسم کو بنا لو گے، کھانا تو کیڑوں نے ہے، جسم پہ وہ تیل لگاؤ نا کہ قبر میں جا کے قبر کی مٹی بھی اثر نہ کرے، نہ کوئی کیڑا اثر کرے، اور یہ کہو کہ پھر محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نوبت آتی ہے، ایسا سرمایہ بھی ملتا ہے، اور یہ نہیں کہ کوئی کوکاب سے جا کے ملتا ہے، بڑے بڑے پہاڑوں کے پیچھوں سے جا کے ملتا ہے، ہمارے گھر میں موجود ہے، ہماری جولی میں موجود ہے، ہمارے پاس موجود ہے۔ کیا ہے؟ رب نے فرمایا کہ میں نے جان دے دی، میرا مال ہے، میرا دیا ہوا ہے، یہ زندگی کی چند سانسیں ذرا میری مرضی کے مطابق تو گزار، پھر دیکھنا رب تجھے نفع کتنا دیتا ہے، تجھے فائدہ کتنا دیتا ہے، تجھے اس کاروبار کے اندر اللہ تعالیٰ تجھے دنیا بھی دے گا، تجھے آخرت بھی دے گا، تیری زندگی بھی بنے گی، تیری آخرت بھی سنورے گی۔ لیکن رب کے دربار میں خرچ کر کے تو دیکھ، کس کو، میں پیسے کا چندہ نہیں مانگ رہا، سانس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ سانس اس کے دربار میں خرچ تو کرو۔ حضرت سلطان العارفین نے بڑی پیاری بات کی تھی، انہوں نے فرمایا تھا جو دم غافل 100 دم کافر، سانو مرشد ہے پڑھایا ہو۔ انہوں نے کہا غفلت تو کفر ہے طریقت کے بازار میں، صوفیوں کے نزدیک، اللہ والوں کے نزدیک غفلت کا ایک سانس وہ سمجھتے ہیں کفر ہے۔ اور کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا نا کہ تمہارے نزدیک کفر کیا ہے، انہوں نے کہا ہمارے نزدیک کفر یہ ہے کہ جس وقت دل کی توجہ اس سے ہٹ گئی نا، سمجھ لو بندہ بے ایمان ہو گیا۔ ایسے بے ایمان ڈھونڈ لو تو تمہیں دنیا میں درجنوں نظر آئیں گے۔ ضروری تو نہیں کہ صرف بت کے سامنے سر جھکانے والے کو ہی ہم کہیں کہ یہ بے ایمان ہے،
ہم سارا کچھ اس کا کھائیں لیں، اس کا استعمال اس کا کریں، لیکن اس سانس اس نے دی تھی، کاروبار کر بندے، استعمال کر، اپنے نیک کاموں میں لگا، لیکن ہم نے غلط استعمال کی تو رب بول پڑا بے سمجھتا رو بھی انفسہم، بڑا بہڑا سودا کیتا تسی، بڑا برا سودا کیا۔ اور ظاہری بات ہے کہ بندہ ایک پیسہ ملے بندے کو کاروبار کے لیے، بندہ نفع نہ کمائے، الٹا ایسی جگہ پہ خرچ کرے جہاں پہ پھنس کے بیٹھ جائے، بہت برا سودا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ نے فرمایا سانس دی تھی کہ میرے بنو اور کاروبار میں نفع کماؤ، کچھ نہ کچھ اپنے فائدے کا تو کرو، لیکن انہوں نے بڑا برا سودا کیا۔ کیا سودا کیا؟ اللہ بتاتا ہے ان یکفروا بما انزل اللہ، یہ ایسے بدبخت بنے کہ میری نازل کی ہوئی چیز کا انکار ہی کر بیٹھے، جو میں نے اتارا تھا اس کا انکار کر بیٹھے۔ اللہ نے کیا اتارا تھا؟ بولیے قرآن، وحی کی صورت میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا۔ یہ بات اگرچہ جس وقت قرآن کی آیت اتر رہی تھی، خطاب اللہ یہودیوں سے فرما رہا تھا، وہ یہودیوں کی بات ہے، لیکن دندے میں ہم بھی پڑ گئے، نقصان ہم بھی کر رہے ہیں، ہمارے بھی برے سودے ہو رہے ہیں۔ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ اس نے انکار کیا اللہ کی نازل کی ہوئی چیز کا، اللہ نے جو اتارا تھا اس کا منکر بن بیٹھا، ظاہری بات ہے برا سودا تو ہے۔ اور پھر انکار کی میں نے شروع میں بتایا دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک میں معافی ہو جائے گی لیکن دوسرے میں نہیں۔ ایک ہے انکار بندے کو علم بھی نہ ہو، ایک بات کو آپ نہیں مانتے لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں کہ شریعت میں اس کا ماننا ضروری بھی ہے یا نہیں ہے، آپ کے علم میں نہیں ہے، تو اس میں چانس ہیں معافی کے۔ لیکن ایک انکار یہ ہے کہ بندے کو پتہ ہو، ضد میں آ کر نہ مانے۔ انہوں نے انکار کیا تھا نا یہودیوں نے، تو وہ بھی جان بوجھ کے کیا تھا، ضد میں آ کے، حضور سے دشمنی کے پیش نظر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا بغین، ان کے دل میں حسد آ گیا، اندر میں بیماری پیدا ہوئی ان کے، اور اندر ان کے کیسے بیمار ہوئے کہ انہوں نے برے سودے کیے۔ فرمایا بغین ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، فرمایا وحی اور نبوت تھا میرا فضل، اللہ کا فضل تھا۔ فرمایا میں نے دے دی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مکہ مدینہ کے یہودی چڑ گئے اس بات سے کہ نبوت عرب کے اندر ایک یتیم گھرانے میں پیدا ہونے والے اس بچے کو کیوں مل گئی، اس بات پر وہ حسد میں آ گئے، دشمنی میں آ گئے۔ اللہ نے فرمایا بغین، بغاوت کی، انہوں نے حسد کیا، کس بات کا؟ ان ینزل اللہ، کہ اللہ نے اتارا، من فضل ہی، اپنے فضل کو۔ اس فضل سے مراد کیا؟ نبوت، رسالت جو حضور پہ اتری۔ فرمایا اس کی وجہ سے یہ حسد کر بیٹھے۔ الا من یشاء من عبادہ، فرمایا فضل میرا تھا، میری مرضی میں اپنے بندوں سے جس کو عطا فرماتا، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، اللہ کی طرف سے ایک شان ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ میری مرضی تھی، میں جس کو مرضی عطا فرماتا، لیکن یہ چڑ گئے اس بات سے کہ یہ نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ملی۔ وجہ یہ تھی، تھوڑی میں تفصیل کروں، جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد آگے چلی نا، تو ایک یعقوب علیہ السلام کی اولاد چلی حضرت اسحاق سے، اور ایک آگے چلی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ادھر سے آئی وہ تو بن گئے بنی اسرائیلی۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اسرائیل کا معنی عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ، تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ ہم لفظ اسرائیل بول کے گالیاں نکالتے ہیں، وہاں کے یہودیوں کو جو کچھ کہنا ہے کہو، اسرائیل کے لفظ پہ گالی نہ کہنا، کیونکہ لفظ اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ۔ تو اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کی قوم تھی جو مدینہ میں رہتے تھے، یہودی تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ نبوت موسیٰ علیہ السلام کے بعد لگاتار، میں نے پہلے بتایا تھا کہ کوئی 4000 کے قریب پیغمبر بنی اسرائیل میں ہی آئے۔ وہ سمجھتے تھے کہ آخری نبی بھی ہماری نسل سے آئے، لیکن رب کو منظور یہ تھا کہ رب نے آخری نبی بھیجنا تھا اولاد اسماعیل علیہ السلام سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پکی باتیں پہلے کی ہو چکی تھیں۔ جس وقت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مل کر کعبہ بنایا تھا، کعبے کی تعمیر ہوئی تھی، کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی نا، تو رب نے فرمایا میرے خلیل کیا لینا ہے، مزدوری کیا لینی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ پیسے لوں، اجرتیں لوں تو وہ تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ دیکھو نا بات بھی سودے پہ چل رہی ہے، کتنا بہترین کاروبار کیا، کہا مولا کام کر دیا میں نے،
اجرت اور کچھ نہیں لینی، بس میری نسل میں آخری پیغمبر بھیج، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ رسول بھیج میری نسل میں۔ اور یہ آخری پیغمبر حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دعا ہو رہی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے۔ پھر رب فرماتا ہے میں نے آزمایا، چیک کیا کہ نسل ابراہیم کیا اس قابل بنتی ہے کہ اس میں آخر الزمان کو بھیجوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے پھر پرکھا ابراہیم علیہ السلام کو مختلف جگہوں پہ، فَأَتَمَّهُنَّ، فرمایا میرا خلیل سارے امتحانوں میں پاس نکلا، بڑے سے بڑا امتحان آیا۔ رب نے کہا تھا بڑھاپے کی عمر میں بچہ پیدا ہوا تھا، 90 سال کی عمر تھی، اس عمر میں بچہ پیدا ہو تو کتنا پیارا لگتا ہے۔ میرے رب نے فرمایا تھا ابراہیم گھر میں نہیں رکھنا، لو بیوی کو بچے کو وہاں پہ چھوڑ کے آؤ جہاں پہ میرا آرڈر ہے۔ ساتھ جبریل امین چل پڑے، حضرت جبریل ساتھ چل پڑے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ساتھ اسماعیل علیہ السلام چھوٹی سی عمر، ساتھ ان کی امی جان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے کسی جگہ پہ کہتے ہیں جبریل سے یہاں پہ چھوڑ دوں، جبریل کہتے ہیں نہیں آگے، پھر کہتے ہیں یہاں پہ چھوڑ دوں، جبریل کہتے ہیں نہیں آگے۔ چلتے چلتے بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ فرماتے ایک ایسی وادی ہے جہاں پہ سبزے کا نام نشان بھی کوئی نہیں تھا، نہ کوئی آبادی تھی نہ کوئی بندہ تھا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا اتھے چھڈو اپنے بچے تے بیوی نو، اور فرمایا ابراہیم پلٹ کے دیکھنا بھی نہیں ہے بچے کی طرف، دیکھو امتحان ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارے جیسا کوئی کھوکھلا ہوتا تو پتہ نہیں پیچھے ہی فیل ہو جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا، بیوی نے پلٹتے ہوئے کہا ہمیں کس کے سپرد کیے جا رہے ہو؟ فرمایا اسی کے جس نے پیدا کیا، اسی کے سپرد جس نے پیدا کیا۔ پھر رب نے رنگ لگایا، وادی کون سی تھی؟ غیر ذی زرع، جہاں پہ سبزے کا نام نشان کوئی نہیں تھا، جہاں پہ بندے کا نام نشان کوئی نہیں تھا۔ دودھ پیتا بچہ ماں سمیت اس جگہ پہ چھوڑ کے آنا موت کے منہ میں ڈال کے آنے کے مترادف ہے، لیکن رب نے فرمایا پلٹ جا ابراہیم چھوڑ کے۔ کیوں؟ اللہ نے دینی تھی آخر الزمان نبی ان کی اولاد میں، تو رب نے آزمایا، پرکھا۔ آپ نے بیج ڈالنا ہو تو زمین کو کھودتے ہو، وہ ہل جو ہوتا ہے اس کی تکلیف زمین برداشت کرتی ہے، چیرتا ہے سینہ زمین کا ہل، پھر زمین نرم ہوتی ہے، پھر جا کے دانہ پھینکتے ہو تاکہ اس پہ پھل پھول لگے۔ اللہ نے اولاد ابراہیم میں، اولاد اسماعیل میں اپنے پیغمبر کو بھیجنا تھا، اللہ نے فرمایا وہاں پہ چھوڑ کے آؤ، پلٹ کے دیکھنا ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے آ گئے۔ یہ ہے رب کو سچے انداز میں ماننا۔ اور پھر بات کاروبار پہ چل رہی تھی، یہ کاروبار ہو رہا تھا، رب کچھ لے رہا تھا اور کچھ رب نے پھر دینا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو واپس پلٹ کے آئے، اللہ کا قرآن بتاتا ہے فلما بالغ معہ السعی، وہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ، میں تفصیل میں نہیں جاتا، پلا اتنی عمر کو پہنچا کہ باپ کی انگلی پکڑ کے ساتھ چل سکے۔ جب اس عمر کو پہنچا، وہ وہاں پہ تھے، ابراہیم علیہ السلام ادھر تھے، اللہ نے فرمایا ابراہیم چل، اس ماں سے جا کے کہے کہ بچہ میرے ساتھ بھیجو، اور بچے سے کہو کہ میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں، لے جاؤ۔ اب زندگی کی اس مدت میں، بات آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی لیکن جس نہج سے، جس انداز سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اور ہے، زندگی کی اس مدت میں دودھ پیتے کو وہاں پہ چھوڑ کے آئے، بڑے وہاں پہ ہوئے۔ وہ اس جگہ پہ کون سی یونیورسٹی تھی جہاں پہ گھاس کا نام نشان کوئی نہیں تھا، بندے کا نام نشان کوئی نہیں تھا، کوئی یونیورسٹی تھی، کوئی مکتب تھا، کوئی مدرسہ تھا، کوئی خانقاہ بنی ہوئی تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ بچہ آج چلنے کے قابل ہو گیا، اللہ نے ڈائریکٹ بھیجا، جاؤ ابراہیم، بچے کو کہو انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بچے کو کہو بیٹا چل، میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے گریبان میں سب جھانک کے خود بتاؤ۔ جس بچے کو ایک ٹائم کے 10 روپے نہ دو نا چیز لینے کے لیے، اگلی بات سامنے کھڑا بچہ بھی باپ کی نہیں مانتا، ضد پہ آ جاتا ہے کہ مجھے 10 روپے نہیں دیے۔ یہ تو وہ بچہ ہے جس بچے کو دودھ پیتی عمر میں باہر چھوڑ کے آئے تھے جہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم سب کچھ کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، یونیفارم لے کے دیتے ہیں، سارے خرچے 25 سال تک بیچارہ باپ اٹھاتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی بچہ جب کمائی کے قابل ہو تو وہ بچہ پانی کا گلاس بھر کے بھی باپ کو نہیں دیتا۔ سب کچھ سیکھتا ہے، بڑی بڑی لمبی چوڑی سندیں ہیں اس کے پاس، لیکن نہیں کر کے دیتا۔
پھر ہم روتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. ذرا یہ بھی تو دیکھو, اس بچے کو تو فیڈر بھی نہیں لے کے دیا باپ نے, کچھ بھی نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا, الٹا دودھ پینے کی عمر میں بے آباد جگہ پہ چھوڑ کے آئے. لیکن میرے رب کا قرآن کہتا ہے جب ابو گئے نا, بیٹے کو کہا بیٹا میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں, تو بیٹے کا کیا جواب تھا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اب ذبح کا کہتے ہو, اللہ کا نام لے کر جو مرضی کر دو, میں صبر کر کے دکھاؤں گا. علامہ اقبال کی روح تڑپی. انہوں نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ علامہ اقبال نے کہا بتاؤ مجھے کس مکتب سے سیکھا تھا اسماعیل علیہ السلام نے کہ باپ کے سامنے ہوں ہاں بھی نہیں کرنی, بولنا بھی نہیں ہے, جو کچھ باپ بول رہا ہے اس پہ عمل کرنا ہے. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ ہمارے بولو بندوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اقبال الٹا اٹیک کر رہے ہیں اور وہ لکھ بھی سکول کی دیوار پہ جاتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں. اقبال الٹا اٹیک کر رہے ہیں, یہ فیضان نظر تھا اور یا مکتب کی کرامت تھی. تیرے مدرسے کا فیض ہے, تیرے مکتب کا, سکول کا ہے, یونیورسٹی کا ہے. کہاں سے آیا تھا ادب اسماعیل علیہ السلام کے پاس؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ خود بتایا پہلے لفظوں میں یہ فیضان نظر تھا. کہا یہ کسی کتاب کا فیض نہیں تھا, یہ ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ کا فیض تھا. ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ کا فیض تھا. ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ میں تو بچہ پلا ہی نہیں. بچہ تو پلا گھر سے باہر بے آباد جگہ پہ. پھر ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ کا فیض کیسے تھا؟ بس جس وقت ابراہیم علیہ السلام گیا نا بچے کو یہ کہنے کے لیے, اس وقت بچے کی نگاہوں میں نگاہ ڈالی, اسی نگاہ کا فیض تھا. بے اثر نہیں ہوتی یہ نگاہ پر کسی کامل کی ملے تو, کسی اللہ والے کی ملے تو خدا کی قسم بڑی قیمتی ہوتی ہے. سینکڑوں سالوں کی عبادت وہ کام نہیں کر سکتی جو کسی کامل کی نگاہ میں رب ذوالجلال نے اثر رکھا ہوتا ہے. علامہ اقبال نے تو یہ کہہ دیا, اور غالباً اکبر الآبادی ہیں کہ انہوں نے, کہ کوئی دوسرا ہے, انہوں نے کہا نہ کتابوں سے نہ ہو کالجوں کے در سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. یہ کوئی گھول کے پلائی جانے والی وہ چیز نہیں, یہ وہ چیز ہے جو نگاہوں کے فیض سے ملتی ہے, طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. نظر کی فیض سے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نے مانا. پھر اتنی بڑی قربانی کہ بیٹا 90 سال میں ملا ہوا, باپ نے رسی بھی لی, چھری بھی لی, مینا کی وادی میں لٹا کر زمانے کے سامنے یہ محبت کی داستان رقم کی کہ لوگوں دیکھو محبت یہ ہوتی ہے, میں اپنے محبوب کی خاطر بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہا ہوں. میرے رب نے بھی مانا. رب تو پہلے ہی جانتا تھا, فرمایا قد صدقت الرؤیا, ابراہیم مان گیا تینوں. یہ مطلب ابراہیم تو نے خواب سچ کر دیا. اب کوئی یہ نہ کہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بات پوری نہیں کی تھی. فرمایا مان گیا ابراہیم, کر دیا تو نے جو کچھ کرنا تھا. قد صدقت الرؤیا, ابراہیم تیرا خواب پورا ہو گیا. انا کذالک نجزی المحسنین, فرمایا نیکوکار بندے کو جس نے سودا اچھا کیا ہم بدلے بڑے اچھے دیتے ہیں. بچہ بھی بچ گیا, رب نے شان یہ بخشی. 4000 پیغمبر بنی اسرائیل میں لگاتار آتے رہے. جب باری ہے آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کی, تو رب نے فرمایا بنی اسرائیل میں نہیں بنی اسماعیل میں بھیجوں گا, میرا پرانے کا وعدہ ہو چکا. قد صدقت الرؤیا, یہ پرانے وعدے ہو چکے تھے اس وقت کے. اور رب ذوالجلال نے کیوں بچایا تھا؟ وفدیناہ بذبح عظیم, اللہ فرماتا میں نے فدیہ دیا. اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ جو مینڈ آیا تو رب نے کیا فرمایا؟ وفدیناہ بذبح عظیم, فدیہ میں نے دیا. مجھے بتاؤ کسی کے بیٹے پر کوئی مصیبت آئے تو فدیہ کیا پڑوس والے دیتے ہیں؟ جی اپنا باپ ہی دیتا ہے نا, اپنے پلے سے دیتا ہے. تو فدیہ دیتے تو ابراہیم علیہ السلام دیتے جس کے بیٹے نے ذبح ہو رہا تھا. اللہ فرماتا ہے وفدیناہ, ہم نے فدیہ دیا اپنی جنت سے. اللہ نے کیوں فدیہ دیا؟ وجہ یہ تھی کہ اس بچے کے ساتھ اتنا تعلق ابراہیم علیہ السلام کا نہیں تھا جتنا تعلق رب ذوالجلال کا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس بچے نے دادا بننا تھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان کے جسم اطہر میں نور تھا نبی المرسلین نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو رب نے فرمایا صرف ابراہیم تیرا بیٹا نہیں بچا رہا, میں اپنے محبوب کا نور بچا رہا. وفدیناہ, ہم نے فدیہ دیا. یہ
ساری بات عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اولاد اسماعیل میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس بات سے چڑ گئے یہودی، کیوں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، ہماری نسل سے آنا تھا، لیکن میرے رب نے فیصلہ کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے بغیًا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، میں نے اپنی مرضی سے اپنا فضل، اپنی نبوت، اپنا قاصد، اپنا رسول جس کو چاہا اپنے بندوں میں سے بنا لیا، یہ اکڑ گئے۔ فرمایا بڑا بہرا سودا کیا انہوں نے، وللکافرین عذاب مہین۔ فرمایا یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے اللہ کے نبی سے لڑائی پا کر کوئی فائدے کا کام کیا۔ فرمایا نہیں، دنیا پہ ذلیل ہوں گے اور آخرت میں ذلت والا عذاب بھی ان کو دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔